بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو عمرو بن الخطاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے. پہاڑوں پر بھی ہو خوف طاری جس کا، زمین پر وہ ایسا ایک شجر مانگتے تھے. کرے ساری دنیا پر جو اپنا سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے. جو دنیا میں سارے سروں پر ہو باری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد آج 10 محرم الحرام دا دن ہے. آج دا دن تاریخ دی کتاباں دے اندر خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے حوالے دے نال ذکر کیتا جاندا ہے. اسی جس طرح گزشتہ خطبات تو عشرہ مبشرہ 10 صحابی جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے جنت دی بشارت عطا فرمائی، انہاں دا تذکرہ جاری ہے. حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی شان گزشتہ جمعہ دے اندر بیان کر چکے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان 10 صحابہ دا تذکرہ کریں گے. پھر اس تو بعد اہل بیت شان حسن و حسین نو بھی ذکر کریں گے. تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ نے، جنہ دا شان، مقام اور مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے ذکر فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے عدل و انصاف دی مثالہ پوری کائنات دے اندر موجود نے. آپ دے بنائے ہوئے قوانین جڑے نے قیامت دیاں دیواراں تک جاری اور ساری رہن گے.
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت نو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین دی سنت نو لازم پکڑو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی مثال غیر مسلم بھی ذکر کرتے نے، جنہ دے عدل و انصاف نو غیر مسلم اپنی کتاباں دے اندر تحریر کرتے نے۔ حضرت عمر فاروق دے نام دی بات کیتی جائے، انہاں دا نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پشتاں دے اندر جا کے ملدا ہے۔ حضرت عمر فاروق انہاں دا لقب میرے محبوب پیغمبر نے عطا فرمایا، انہاں دی کنیت ابو الحفظ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے 27 سال دی عمر دے اندر اسلام نو قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام نو قبول کیتا، مکہ دے اندر جس وقت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دا اعلان کیتا، ابتدا دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیتا، سیدنا علی المرتضی نے اسلام قبول کیتا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سلام قبول کیتا۔ میرے محبوب پیغمبر دے چند ساتھی جڑے اسلام نو قبول کرن والے نے، جڑے آقا علیہ السلام دی رسالت نو منن والے نے، حضرت عمر فاروق ابتدائی اسلام دے اندر مسلمانہ دے سب تو بڑے مخالف سن۔ حضرت عمر فاروق جس بندے دا پتہ چلدا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس بندے دے متعلق پتہ چلدا کہ جس بندے نے اسلام قبول کیتا ہے، حضرت عمر فاروق اس دی جان دے دشمن بن جاندے۔ تاریخ دیا کتاباں دے اندر اے بات موجود ہے، حضرت عمر فاروق دی ایک لونڈی جس دا نام ربینہ ہے، انہیں اسلام نو قبول کیتا، اس قدر تشدد کر دے، اس قدر مار دے، مار کے حضرت عمر فاروق جس وقت تھک جاندے، بیٹھ جاندے، دوبارہ اٹھتے مارنا شروع کر دیندے، جیڑا مسلمان ہو جاندا یہ دی جان دے دشمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاندے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دعا فرما دینے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث و ذکر فرما دینے، جامعہ ترمذی کے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث و ذکر فرما دینے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، میرے محبوب پیغمبر دعا کی فرما دینے، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن حشام او عمر بن الخطاب۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، اے اللہ دین اسلام نو عزت عطا فرما، اے اللہ دین اسلام نو سربلندی عطا فرما، بی ابی جہل ابن حشام، ابو جہل بن حشام جدا حدیث دی دوسری حدیث دی اندر آقا علیہ السلام نے عمر بن حشام اس دا نام ذکر کیتا، جڑا میرا محبوب پیغمبر دا مکے دی اندر ہمسایا ہے، اے بھی اسلام دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ عمر بن حشام بڑا طاقتور شخص ہے، مکے دا چودھری ہے، میرے محبوب پیغمبر دا ہمسایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، اے اللہ عمر بن حشام نو یا عمر ابن خطاب نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دو لوگاں دا نام لیا، اے اللہ عمر بن حشام عطا فرما دے یا عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ اللہ پاک نو جو منظور سی، اللہ پاک نے عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرمایا، اور آقا علیہ السلام دے صحاب یہ دعاواں مانگ دے کہ اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے، ایک دن
حضرت عمر بن خطاب اپنی لونڈی لبینہ نو مار کے گھر دے اندر نکلے، بڑے غصے دے اندر اپنی لونڈی نو مار دے نے، اے ہمت نہیں ہار دی، جس وقت اسلام تے اے پابند رہندی ہے، استقامت اختیار کر لیندی ہے۔ حضرت عمر فاروق نو غصہ آندا ہے، اپنی تلوار نیام دے اندروں باہر نکال دینے۔ حضرت عمر فاروق فرمان دینے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر کے واپس آواں گا، نہ محمد رسول اللہ اس کائنات کے اندر موجود رہیں گے، نہ لات منات اور عزا نو کوئی برا بلا کرے گا، نہ تو ہید دے کوئی کار بند ہوئے گا، نہ تو ہید نو کوئی اپنان والا ہوئے گا۔ حضرت عمر فاروق نکلے، راستے دے اندر نعیم بن عبداللہ جڑے حضرت عمر فاروق دے چچا زاد پائی نے، یہ بھی اسلام قبول کر چکے نے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے دیکھیا عمر فاروق نے اپنی تلوار نیام دے اندروں باہر نکالی ہے، چہرہ غصے دے نال سرخ ہے اور بڑے غصے دے نال تیز تیز قدمہ دے نال چل رہے نے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، عمر کس طرف دا ارادہ کیتا ہے، بڑے غصے دے اندروں تلوار نیام دے اندروں باہر نکالی ہے، کس طرف دا ارادہ رکھ دے ہو؟ حضرت عمر فاروق فرما دینے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کروا سے نکلیا۔ حضرت عبداللہ بن نعیم بن عبداللہ فرما دینے، اے عمر محمد رسول اللہ نو کس واسطے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فرما دینے کہ اینا تے لوگ ایمان لے رہے نے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرما دینے، اے عمر پہلے اپنے گھر دی جا کے خبر لے، تیرا بہنوئی اور تیری ہمشیرہ فاطمہ یہ دونوں اسلام قبول کر چکے نے۔ تیرا بہنوئی سعید بن زید اور تیری ہمشیرہ فاطمہ دونوں اسلام نو قبول کر چکے نے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنی ہمشیرہ دے گھر دا رخ کیتا، جس وقت گھر دے دروازے تے دستخط دیندے نے، گھر دے اندر قرآن پڑھن دی آواز سنائی دیندی ہے۔ حضرت عمر فاروق قرآن دے الفاظ تو سن لیندے نے۔ حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے جلدی نال قرآن دے اوراق قرآن نو سمیٹیا، کمرے دے اندر چھپا دیتا، دروازہ کھولیا اور دروازہ کھول کے حضرت سعید بن زید نے دروازہ کھولیا۔ حضرت عمر دا پہلا سوال کیے کہ سعید کی پڑھ رہے ہو؟ حضرت سعید فرماندے نے کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے، سعید میں سن چکیا جو تجھی پڑھ رہے سو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا۔ حضرت فاطمہ آئیاں، جس وقت حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال کے اپنے بہنوئی نو قتل کرنا چاہیا، اپنی تلوار نو ہوا دے اندر لہرایا، حضرت فاطمہ حضرت عمر فاروق دی ہمشیرہ اگے آ جاندیاں نے اور فرماندیاں نے، عمر پہلے اپنے پین نو قتل کری، پھر اپنے بہنوئی نو بعد دے اندر قتل کری۔ حضرت فاطمہ دی بات سن کے حضرت عمر فاروق اینا دے دل دے اندر کچھ خیال پیدا ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جس وقت میری ہمشیرہ فاطمہ نے میں نو یہ بات کہی کہ اے عمر فاروق پہلے میں نو قتل کریں، میرے دماغ تے جڑا پردہ اٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے، میں اپنی ہمشیرہ نو کیا، اے میری ہمشیرہ مینوں بھی سناؤ قرآن دے اندر کی پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ حضرت عمر فاروق دی بات سن کے ڈر جاندیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کر دینے کہ مینوں قرآن دی آیتاں سناؤ، جڑے الفاظ تسی پڑھ رہے سو اے الفاظ مینوں سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل انکار کر دیا نے۔ حضرت عمر فاروق بار بار اصرار کر دینے، میں قرآن نو دیکھنا چاہنا، میں اس قرآن نو پڑھنا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت فاطمہ انہاں دونوں دا مکالمہ بابا دی سنسام رحمت اللہ علیہ انہاں دی بڑی معروف نظم ہے، جو
فاروق مدینے والے دی اس دے اندر اس پورے معاملے دا نقشہ کھچ دینے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے اے پاک کتاب آسمانہ تو کلی پاک رحمان نے پڑھن بھی اوہو جڑے پاک زبان نے جڑا بندہ مسلمان نہیں وہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا اے کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھن بھی اوہو جڑے پاک زبان نے پڑھ نہیں سکدے جڑے مشرک ندان نے پڑھ نہیں سکدے جڑے مشرک ندان نے عمر نو پین دبکا چمار دیے چوک مدینے والے احمد مختار دی حضرت عمر فاروق نو پین گیندی ہے اے قرآن پاک کتاب ہے اینو بھیجن والا پاک رحمان ہے اینو مشرک بندہ ہاتھ نہیں لا سکدا اینو مشرک بندہ پڑھ نہیں سکدا تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے پین دے اگے عمر سی واسطے پاو دے پین دے اگے عمر سی واسطے پاو دے لے آ کے سنا مینو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگام دا تاہا دیاں آیتا پین کڈ کھلار دی چوک مدینے والے احمد مختار دیے حضرت فاطمہ نے حضرت عمر فاروق دے سامنے سورۃ طٰہٰ دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يغشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي جس وقت سورۃ طٰہٰ دیاں حضرت فاطمہ نے 11 آیتاں پڑھیاں 11ویں آیت پڑھ دیا نے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی ان الفاظ سے پہنچ دینے حضرت عمر فاروق کی زبان دے اندروں بے اختیار نکل دائے اشہد اللہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر فاروق نے سورۃ طٰہٰ دیا پہلیاں 11 آیتاں سنیا تے میرے محبوب پیغمبر تے ایمان لے آئے۔ اور بابا جی سمسام فرما دینے طٰہٰ دیاں آیتاں اج پہلیاں ہی آئیاں سے، سورۃ طٰہٰ دیاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھیاں تے ہے بابا جی فرما دینے طٰہٰ دیاں آیتاں اج پہلیاں ہی آئیاں سے، پہنے عمر نو چا پڑھ سنائیاں سے، ہنجواں دے نال داڑھی پج گئی سردار دی، چوک مدینے والے احمد مختار دیے۔ حضرت فاطمہ دے سامنے حضرت عمر فاروق نے اسلام نو قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے میری ہمشیرہ فاطمہ مینوں محمد رسول اللہ دے کول لے جا، میں جا کے محبوب دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا۔ حضرت فاطمہ نو یقین نہیں سکا پرا حضرت عمر فاروق دے یقین نہیں، حضرت فاطمہ نے حضرت عمر فاروق دیاں دوویں باواں پیچھے بن لیا جس طرح کسی مجرم دیاں باواں بنی آریاں نے۔ کوہ صفا دے قریب دار ارقم دے اندر چند صحابہ کرام موجود نے، اس گھر دے اندر دین دی تعلیم حاصل کردے نے۔ حضرت عمر فاروق آ گئے، دروازے دے دستخط ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، دیکھا کہ عمر فاروق نظر آ رہے نے، دروازہ نہیں کھولیا۔ میرے محبوب پیغمبر نو دسیا گیا اے اللہ دے پیغمبر جی عمر فاروق آئے نے۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے یہ سارے صحابہ کرام جس طرح بکریاں ڈر جاندیاں نے اسی طرح دار ارقم دے ایک نکر دے اندر کٹھے ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ میرے محبوب پیغمبر دے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میرے صحابہ پریشان نہ ہویا جے، جس نیت دے نال عمر آیا ہے اسی طرح ہوگا استقبال کران گے، اگر تلوار لے کے آئے گا یہ دے نال مقابلہ کران گے، اگر اسلام قبول کرنے واسطے آیا تے دے استقبال کران گے۔ حضرت عمر فاروق دے آنتے دروازہ کھول دیتا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پیچھے بننے نے۔ حضرت عمر فاروق جس وقت داخل آئے میرے محبوب پیغمبر نو پتا چل گیا تے بابا جی سمسام کی فرمان دینے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا، جگاں دے پیر نے اٹھ کے سینے نال لالیا، دشمن پرانے نو سجن بنا لیا، جگاں دے پیر اٹھ سینے نال لالیا، دشمن پرانے نو سجن بنا لیا، گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی، چوک مدینے والے احمد مختار دی۔ آقا علیہ السلام نے عمر فاروق نو اٹھ کے سینے دے نال لایا، آقا علیہ السلام نے استقبال کیتا، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے قریب بٹھایا، گوڈے دے نال گوڈا لایا، حضرت عمر فاروق نے اسلام نو قبول کیتا، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ نماز دا وقت ہویا، حضرت عمر فاروق نے دیکھیا کوئی صحابی کسے جگہ تے لوگ کے نماز پڑھ گئے، میرے محبوب پیغمبر چھپ چھپا کے نماز پڑھ دینے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی اگر ہن بھی کھل کے بیت اللہ دے اندر عبادت نہیں کرنے تے عمر فاروق دے سلام قبول کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی نماز بیت اللہ دے اندر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا، پہلی نماز میرے محبوب پیغمبر نے بیت اللہ دے اندر ادا کی تھی۔
ہلے نماز فرض نہیں ہوئی، فردن فردن نماز ادا کی تھی جاندی ہے۔ مکے دے اندر پتہ چل گیا عمر فاروق اسلام قبول کر چکے نے، کسی دی جرت نہیں کہ مسلماناں نو کوئی تکلیف پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق دے آن دے نال پورے عالم اسلام نو عزت مل جاندی ہے، پورے عالم اسلام نو اللہ پاک نے عزتاں عطا فرما دتیاں۔ اس واسطے کسے کہن والے نے بڑے پیارے الفاظ کہے نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی نے اللہ کولوں ایک یار منگیا، اللہ دے نبی نے اللہ کولوں ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام نو سارے جگ تے پھلان لئے، کڈا سونا سونے نے وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ ویسے تے سارے ہی صحابہ کرام جڑے نے انہاں دا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن شان عمر فاروق دی بات کیتی جائے، قرآن پاک دے 10 مقام ایسے نے کہ 10 مقامات تے جیڑی حضرت عمر فاروق نے تمنا کی تھی اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرما دیتی۔ 10 مقام قرآن پاک دے ایسے نے، انہاں نو موافقات عمر کیا جاندا ہے۔ عمر جو دل دے اندر ارادہ کرن، عمر جو دل دے اندر سوچن، اللہ پاک آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل فرما چھڑ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، جس وقت بیت اللہ دے گرد طواف کر دے، صحابہ اکرام بیت اللہ دے گرد سب چکر کر دے، حضرت عمر فاروق فرما دینے، اے اللہ دے پیغمبر جی میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ دے گرد طواف کریے، بیت اللہ دے ارد گرد چکر لگائیے، بیت اللہ دا طواف کر کے تے 2 رکعت نماز بھی پڑھیا کریے۔ نماز فرض نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا۔ عمر فاروق نے دل دی پہلی تمنا کہ اسی جس وقت بیت اللہ دا طواف کریے، بیت اللہ دے گرد چکر لائیے، مشرکین مکہ بھی بیت اللہ دے گرد چکر لگاندے نے، وہ بھی بیت اللہ دا طواف کردے نے، پتہ کس طرح چلے گا مسلمان کے رائے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد اسی مقام ابراہیم تے نماز نو ادا کریے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیتا، کوئی عمرہ کرن جاوے، کوئی بیت اللہ دا حج کرن جاوے، ادو تک او دا عمرہ مکمل نہیں ہو سکدا، ادو تک او دا حج مکمل نہیں ہو سکدا جدوں تک طواف کر کے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نہ پڑھ لے۔ یہ عمرہ حضرت عمر فاروق دی دل دی تمنا۔ اور دوسری موافقات دے اندروں حضرت عمر فاروق فرمان دینے، اے اللہ دے پیغمبر جی اہل بیت دے اندروں، ازواج مطہرات دے اندروں، اے اللہ دے پیغمبر جی تاڑے لختے جگران دے اندروں، اے اللہ دے پیغمبر جی تاڑی بیٹیاں دے اندروں، جس وقت کوئی بازار دے اندر نکل دائے تے میرا دل چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات نو پردہ کرنا چاہیے، تاڑیاں بیٹیاں نو پردہ کرنا چاہیے، تاکہ کسی غیر محرم دی نظر میرے محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات تے نہ پہ جائے، تاکہ کسی غیر محرم دی نظر، تاکہ کسی منافق دی کسی مشرک دی نظر میرے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں دینا پہ جائے۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے اپنے دل دی تمنا نو ظاہر کیتا، ادھر اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا، یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک نے پردے دا حکم نازل فرما دیتا۔ پھر مکہ و مدینے آ گئے، جنگ بدر دا موقع آیا، جنگ بدر تے جنہاں نو قتل کر دیتا، جڑے قید کر کے لین دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنی اپنی رائے دا اظہار کرو، اپنے اپنے خیالات دا اظہار کرو، اسلام
اسلام دی پہلی جنگ ہے، پہلا مارکا ہے، پہلی دفعہ قید کر کے لے آئے ہیں، انہاں دے نال کی فیصلہ کیتا جائے، انہاں دے نال کی معاملہ کیتا جائے۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے ذہن نو دسیا۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی، جیدہ جیدہ رشتہ دار قید دے اندر ہے، او دا رشتہ دار اس صحابی نو دے دیتا جائے تاکہ اس دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے۔ جیدہ رشتہ دار قید دے اندر ہے، اس رشتہ دار نو رشتہ دار دے دیتا جائے صحابی نو تاکہ اس دی گردن اڑا دیتی جائے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے عمر فاروق نے اپنے خیالات کا اظہار کیتا، اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرما دینے ما کان لنبی ان یکون له اسرام حتی یسخن فی الارض۔ اللہ پاک نو اے ہوئی بات پسند ہے کہ انہاں قیدیاں دے سرگرم کر دیتے جال۔ آئیے چوتھا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے مکے دے اندر مدینے دے اندر لوگ جڑے نے شراب پیندے نے، شراب پی کے اپنے حواس کھو جان دینے۔ حضرت عمر فاروق میں بات اچھی نہیں لگ دی۔ حضرت عمر فاروق اللہ دے کولے دعا کر دینے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب دے متعلق واضح حکم نازل فرما دے۔ عمر فاروق دعا بھی کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کو بھی کہندے نے، لیکن آقا تے حلی وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ نے اجازت نہیں دیتی، میرے محبوب پیغمبر دی زبان دے اندروں کوئی الفاظ نہیں نکلیا۔ عمر فاروق دعا کرن لگے، اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک فرما دینے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا کہ شراب حرام قرار دے دیتی۔ اور پنجواں مقام عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین دا سردار، حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر یہ نماز جنازہ نہ پڑھایا جے۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی دے منہ دے اندر اپنا لعاب بھی ڈالیا، میرے محبوب پیغمبر نے اپنا پردہ اتار کے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو پہنایا۔ آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھان دا ارادہ کیتا، اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا وَلَا صلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اللہ پاک نے نماز جنازہ پڑھان تو منع فرما دیتا۔ چھویں موافقات دے اندروں رمضان دے اندر میاں بیوی دا آپس دے اندر ملاب، آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ایک یہود دا معاملہ ہے، یہودی رمضان دی راتاں دے اندر اپنی بیویاں دے کول نہیں جاندے، میرا دل نہیں چاہندا کہ مسلمان جڑے نے انہاں یہودیاں دی موافقت کرن، انہاں دی پیروی کرن۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم ولباس لہن۔ اللہ پاک نے مسلمان واسطے رمضان دیا راتاں حلال کر دیتی۔ حضرت عمر فاروق دے موافقات دے اندر ہے۔ 7ویں نمبر تے حضرت عائشہ دے جس وقت تہمت لگی، بہت صحابہ کرام میرے محبوب پیغمبر نے بات کہن والے نے اللہ دے پیغمبر عائشہ نو طلاق دے دیو، تاڑے واسطے بیویاں بہت نے۔ حضرت عمر فاروق نے بات کہی سی اللہ دے پیغمبر کائنات دے اندر تسی پاک ہستی ہو، میرا اللہ کدی بھی یہ بات نہیں چاہے گا کہ میرے محبوب پیغمبر دے گھر ایسی عورت ہوئے جدا کردار اچھا نہ ہوئے۔ اے اللہ دے پیغمبر عائشہ دی شان، عائشہ دی سیرت دی گواہی عمر دے اندائی، حضرت عمر فاروق نے زمین تے گواہی دیتی۔ اللہ پاک نے سورۃ نور دیا 18 آیتاں نازل فرمائی۔ اور 8ویں موافقات دے اندر آقا علیہ السلام منافقین دے بارے توبہ دا ارادہ رکھ دینے۔
آقا فرماندے نے میرا دل چاہتا ہے کہ انہاں منافقین واسطے میں دعا کرا کہ اللہ پاک انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دے. عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ایک طرف احد دے اندر شہید ہون والے, اللہ دے پیغمبر ایک طرف بدر دے اندر شہید ہون والے, اللہ دے پیغمبر دن رات دین اسلام دی خاطر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرنے والے, دوسری طرف ہر جنگ دے اندر پش دکھا کے دوڑن والے منافقین, مسلمانہ دے نال نفاق کرنے والے, منافقت کرنے والے, مسلمانہ نے نقصان پہنچان والے, اے اللہ دے پیغمبر کدی برابر نہیں ہو سکتے, انہاں دے واسطے مغفرت دی دعا نہ کرو. اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا, اللہ فرماندے نے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اللہ نے بڑی سختی دے نال فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر تسی انہاں واسطے معافی مانگ بھی لو, اللہ کدی انہاں منافقاں نو معاف نہیں فرمانا. اور 9ویں نمبر تے حضرت عمر فاروق دے کول ایک یہودی آیا اور کہن لگا ہے عمر جیڑا جبرائیل امین فرشتہ تہاڈے کول آندا ہے تہاڈے نبی کو آ کے وحی لے کے آندا ہے, اے یہودی کہندا ہے کہ ساڈا سب تو بڑا دشمن ہے. یہودی حضرت جبرائیل امین نو اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھتے نے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے جڑا اللہ دے فرشتیاں دے نال دشمنی رکھے او مسلماناں دا دشمن. اور اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل. اللہ پاک فرما دے نے او بندہ اللہ دا دشمن ہے جڑا اللہ دے فرشتیاں دے نال بغض رکھدا ہے, جڑا اللہ دے رسولاں دے نال بغض رکھدا ہے, جڑا جبرائیل امین دے نال بغض رکھدا ہے او اللہ اور اس دے لوگاں دا دشمن ہے. اور 10ویں اور آخری موافقت حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ہویا معاملہ کچھ اس طرح, حضرت عمر فاروق آرام کر رہے نے, ایک غلام بغیر دستخط دتیوں دروازہ کھٹکھٹائیوں حضرت عمر فاروق دے حجرے دے اندر آ گیا, کمرے دے اندر آ گیا. حضرت عمر فاروق نیند دے اندر ستے سن اور انہاں دا کپڑا اٹھ گیا. حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ دے پیغمبر کیوں نہ اگر میرے نال معاملہ ہو سکتا ہے تو میرے محبوب پیغمبر بھی تے آرام کر دے نا, وہ بھی انسان ہی نے, انہاں دا تہ بند بھی شاید نہ ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میرا دل چاہتا ہے کہ جدوں کوئی بندہ کسی دے گھر دے اندر آوے تے اجازت لے کے آوے, دروازہ کھڑکا کے آوے. اور اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا, اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا اے ایمان والےو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, جدوں تاڈے اندروں کوئی کسے دے گھر دے اندر جائے حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلکم, جتنی دیر تک اجازت نہ لے لے, جنی دیر تک انہاں دے گھر دیاں دے نال سلام نہ کر لے, اتنی دیر تک کوئی کسی دے گھر دے اندر داخل نہ ہو. ایک آخری بات مسئلے دی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا. سنت طریقہ کی ہے, تسی کسی دے گھر جاؤ, آج کل جدید دور میرے محبوب پیغمبر نے طریقہ جڑا صادر فرمایا 3 دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 3 دفعہ پکارو, اگر جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ. گھر دی بیل 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بجاؤ, اگر دروازہ نہیں کھولنا تو واپس چلے جاؤ, اور تہاڈا غصہ کرن دا بھی حق نہیں, تسی ناراض نہیں ہو سکتے. اور علماء کرام دے فتوے بھی موجود نے کہ اگر تسی کسی شخص نو 1 دفعہ کال کر دیو تہاڈا فون نہیں اٹھا رہا, دوسری مرتبہ تیسری دفعہ تو فون کرنا کسی نو زیادہ جائز نہیں. علماء کرام دے فتاوے موجود نے, اور قرآن دی ایسے آیت دے تحت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم,
کہ اگلا بندہ تاڈے نال گل نہیں کرنا چاہتا 3 دفعہ تو زیادہ تسی انہوں کال نہیں کر سکتے. یہ جڑے فتاوے موجود نے یہ مسئلے دی بات ہے. جدو کسی دے گھر جاؤ اگر تے ممکن ہے تے سنت کے مطابق بلند آواز نہ السلام علیکم کو. اگر جواب آ جائے گھر دے اندر اجازت لے کے چلے جاؤ. اگر جواب نہ آئے دوسری مرتبہ السلام علیکم کہو, تیسری مرتبہ کہو. اگر جواب نہیں آیا واپس چلے جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان, آپ دا مقام, آپ دی سیرت, انہوں اگر 50 جمعہ دے اندر بھی بیان کرنا چاہے تو بندہ بیان نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق دی خلافت, آپ دیا جنگاں, آپ دی بہادری, آپ دا عدل و انصاف, آپ دا محکمے نو بنانا, محکمے قائم کرنا, فوج دے محکمے, ڈاک دا محکمہ حضرت عمر فاروق دے دور تو چلے آ رہے ہیں. یہ جو آج کل قانون بن رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی ایجادات نے. اللہ دے کولو دعا کریا کرو کہ اللہ پاک سانو عمر فاروق جیسی سیرت عطا فرما دے, حضرت عمر فاروق جیسا کردار عطا فرما دے. حضرت عمر فاروق اتنے سخت سن, بات بات پہ تلوار نکال لیں. جس وقت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہوئے, ہر صحابی پریشان ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکالی اور حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ جس بندے نے اپنی زبان دے اندروں یہ بات کہی نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے, تو میں او دا سر تن تو جدا کر دیا. اتنی محبت میرے محبوب پیغمبر دے نال. حضرت ابو بکر صدیق دے کول بات پہنچی. حضرت ابو بکر صدیق آئے, فرمان لگے اے کائنات دے لوگوں, جیڑا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے فقد ماتا, او انتقال کر چکے نے. جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ ہلے بھی زندہ ہے. یہ الفاظ سن کے حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نو نیام دے اندر واپس ڈال لیا. حضرت عمر فاروق دا کردار ایک وقت ایسا سی کہ کوئی کسی دی بات نہیں سن دے. جدو اللہ پاک نے خلافت عطا فرما دیتی, اتنا روندے اے گلاں دے اوتے آنسواں بہن دی وجہ تو کھالیاں پی گئیں. حضرت عمر فاروق کتنیاں مثالاں موجود نے. سامان کندھے تے اٹھایا, ایک غریب دے گھر پہنچانا ہے, ملازم نے کہا کہ میں اٹھانا. عمر فاروق فرمان لگے دنیا دا بوجھ سے اٹھا لے گا, کل قیامت والے دن میرے گناہاں دا پار چک سکے گا. اتنا تقوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اج دے شیعہ, اج دے جڑے صحابہ کرام دے نال منافقت رکھن والے نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برا بھلا کہندے نے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جتھوں عمر فاروق لنگ جان اوتھوں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ سانو حضرت عمر فاروق جیسی سیرت اپنا دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.